عوام کے لیے خوشخبری، حکومت نے پیٹرول سستا کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 54 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 264 روپے 61 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 1 روپیہ 48 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ آج سے LPG کی قیمت میں بھی 17 روپے کلو کی نمایاں کمی، نئی قیمت 215 روپے 37 پیسے ہو گئی۔ گھریلو سلنڈر 209 روپے 24 پیسے سستا ہو گیا۔ ڈوبتے مودی کو علی امین گنڈاپور کا سہارا، ہر محاذ پر ناکام بھارت کی پاکستان کے خلاف نیا محاذ کھولنے کی سازش۔ تحریک انصاف کے ریاست مخالف بیانات بھارت کو فائدہ پہنچانے لگے۔ مودی سرکار نے علی امین کا ریاست مخالف بیان فیٹف میں بطور ثبوت جمع کرا دیا۔ فیٹف حکام کے مطابق بھارت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان بطور ثبوت جمع کرایا۔ بھارت کی پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرنے کی درخواست۔ اکتوبر 2022 میں فیٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا تھا۔ سرگودا کے بعد فیصل آباد میں بھی سانحہ 9 مئی کے 196 ملزموں کو سزائیں سنا دی گئیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 مقدمات میں PTI کے رہنما اور کارکنوں کو سزائیں سنائیں۔ عمر ایوب اور شبلی فراز کو 10 سال قید، زرتاج گل، کنول شوذب اور حامد رضا سمیت اہم رہنماؤں کو بھی 10 سال کی سزا۔ شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کو بھی 10 سال کی قید۔ سزا پانے والوں میں 5 ارکان قومی اسمبلی، 3 ارکان پنجاب اسمبلی اور 1 سینیٹر شامل۔ فواد چودھری، زین قریشی اور خیال کاسٹرو سمیت 88 ملزمان بری۔ بانی PTI علی امین گنڈاپور اور شاہ محمود قریشی کا ٹرائل نہیں ہوا۔ تحریک انصاف نے عدالتی فیصلے چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں فیصلوں سے جمہوریت کو خطرہ ہے۔ الیکشن کمیشن گھنٹوں کے حساب سے نااہل کر رہا ہے۔ 3 دن میں 3 سزائیں ہوئیں۔ عوام عدلیہ سے مایوس ہو چکے ہیں، لاہ عمل کا اعلان جلد کریں گے۔ اب کوئی 9 مئی جیسی سازش نہیں کر سکے گا۔ 9 مئی کے مقدمات میں سزاؤں سے آئندہ حملوں کا راستہ رکے گا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کا عدالتی فیصلے کا خیر مقدم، کہتے ہیں 9 مئی کو جو ہوا ویسا تو کبھی دشمن نے بھی نہیں کیا۔ سانحہ 9 مئی بھارت یا اسرائیل نے تو نہیں کیا۔ تحریک انصاف والوں نے حساس تنصیبات پر حملے کیے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی 24 نیوز سے گفتگو۔ سوال اٹھایا کہ عمر ایوب کوئی آسمان سے اترا ہے کہ اسے سزا نہیں دی جا سکتی؟ 9 مئی سے متعلق آرمی چیف کے کہے گئے وہ تاریخی الفاظ قوم کو آج بھی یاد، جب آرمی چیف نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا جو شرپسند پوری قوم کے لیے 9 مئی کے سیادین شرم کا باعث بنے، انہیں ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پاکستانی قوم ان لوگوں کو کبھی معاف کرے گی نہ بھولے گی جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ریاست دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دنیا دہشت گردوں کے خلاف ہماری کامیاب کارروائیوں کی معترف ہے۔ بہادر افواج کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کردار قابل تعریف ہے۔ اسمگلنگ کی روک تھام سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ چینی بحران پر حکومت کا سخت ایکشن، وفاقی حکومت نے ملک بھر میں چینی کا تمام ذخیرہ کنٹرول میں لے لیا۔ 19 لاکھ میٹرک ٹن چینی حکومتی کنٹرول میں چلی گئی۔ 18 شوگر ملز مالکان کے نام ECL میں شامل۔ شوگر ملز میں سٹاک پر FBR کے ایجنٹس تعینات۔ شوگر ملز کے چینی سٹاک پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگا دیا گیا۔ پاکستان راکڈ، بھارت شاکڈ۔ بھارت منہ تکتا رہ گیا، امریکہ نے پاکستان سے تجارتی معاہدہ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان پر بھارت میں صف ماتم۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پاکستان سے تجارتی ڈیل مکمل ہو گئی ہے، پاکستان کے تیل ذخائر بڑھانے میں تعاون ہوگا۔ ہو سکتا ہے پاکستان بھارت کو تیل بیچے۔ بھارت پر 25% ٹیرف 1 اگست سے لاگو ہوگا۔ پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ امریکہ میں پاکستانی مصنوعات پر ٹیرف کم ہوگا، ایک دوسرے کی منڈیوں تک بہتر رسائی ملے گی۔ توانائی اور معدنیات میں تعاون کا نیا دور شروع ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی وزیر تجارت سے ملاقات، امریکی تجارتی نمائندے سے بھی ملاقات کی۔ اورنگزیب کا کہنا ہے امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तजारती मुआहदे पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। कहा, तजारती मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को मजबूत करेगा। मुस्तकबिल में पाक अमरीका पायदार शराकतदारी को मज़ीद वुसअत मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का भी सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अमरीका के साथ डील तय पा गई है। डोनाल्ड ट्रंप की मोदी सरकार पर हमले। अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। बोले, भारत और रूस अपनी मुर्दा मईशतें डिबोते रहें, अमरीका को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप ने 7 भारतीय कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत कर रही थीं। भारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तायीद कर दी। मोदी ने अडानी की खातिर मईशत डुबो दी। अमरीकी सदर ने सच बोला। मोदी ने मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी तबाह कर दी। ये भारत की हौलनाक नाकामी है। अमेरिका के जनाटेदार थप्पड़ ने भारत को हिलाकर रख दिया। अमेरिका के 25% टैरिफ और जुर्माने के साथ भारत ढेर हो गया। भारतीय रिफाइनरीज ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार भारत अब मजीद तेल नहीं खरीदेगा। मलिक अहमद भच्चर अपोजिशन लीडर पंजाब के ओहदे से फारिग। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। आइंदा असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर का इंतखाब होगा। आरिफ अलवी और अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। 26 नवंबर एहतजाज केस में थाना कराची कंपनी के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी किए। मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तारी करके पेश करने का हुक्म। असद कैसर, नादिया खटक, शिबली फराज के नाम शामिल। फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन के भी वारंट जारी। राशिद हफीज, राजा बशारत, खतीजा शाह, आलिया हमजा, उमैर न्याजी भी मुल्जिम नामजद। जमशेद दस्ती, हमाद अजहर, जरताज गुल, हामिद रजा, शेब शाहीन भी शामिल। कायम मकाम सदर पीटीआई पंजाब हम्माद अजहर फिर रूपोश हो गए। गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र मंजर-ए-आम से गायब हुए। पुलिस के घर आने के बायस रूपोशी इख्तियार की। हम्माद अजहर वालिद की वफात पर रूपोशी खत्म करके सामने आए थे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का ज़िमनी इंतखाब मशाल यूसुफजई ने जीत लिया। अलामे के मुताबिक मशाल यूसुफजई को 86 वोट मिले। अपोजिशन उम्मीदवार मेहताब जफर को 53 वोट मिले। सेनेट सीट सानिया नश्तर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इक़्तिसादी ताउन से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि सऊदी अरब से रिश्ता अख़ुवत पर मबनी है। सऊदी अरब से करीबी और मुस्तकिल राब्ता तरजीह है। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में नया संग मील। नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला में रवाना कर दिया गया। सैटेलाइट चीन के जियोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। सैटेलाइट सैलाब, ज़लज़ले और लैंड स्लाइडिंग की बरवक्त वार्निंग देने के लिए तैयार किया गया। ज़राअत और ज़मीनी हक़ाइक़ में अहम मुआवनत फराहम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और शहरी फैलाव की निगरानी भी हो सकेगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, आइंदा साल चीन की मदद से एस्ट्रोनॉट खला में भेजा जाएगा। 2035 तक चांद पर पहुंचने के प्रोग्राम को भी कामयाबी से मुकम्मल करेंगे। मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों की खबर दे दी। मुतलका इदारों के लिए अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होंगी। आइंदा 24 घंटे में लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और सियालकोट में बादल जमकर बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियाई झीलों के फटने से सैलाब का खतरा। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स अलर्ट। मुमकिन तेज बारिशों के पेश नज़र कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए गए। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान ने सयाहों को सफर से गुरेज की ताकीद कर दी। शाहरा बाबूसर पर लापता लाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। लकी मरवत में तूफानी बारिश से घर की छत गिर गई। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। एबटाबाद मरी रोड पर बाड़ा गली के करीब लैंडस्लाइडिंग, सड़क बंद हो गई। हक 2 बलूचिस्तान मार्च धरने में तब्दील। शुरका ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पड़ाव डाल दिया।
جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے شرکاء کے ساتھ ناشتہ کیا۔ وفاقی حکومت کی کمیٹی مولانا ہدایت الرحمان سے مذاکرات کرے گی۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں پر مشتمل وفد مطالبات پر مذاکرات کے لیے اسلام آباد روانہ ہوگا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا نوٹیفیکیشن جاری۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر تمام اشیاء کی خرید و فروخت روک دی گئی۔ وزارت صنعت و پیداوار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن وزیر اعظم کی ہدایت پر جاری کیا گیا۔ خاتون کو ہراساں کرنے پر سی ای او کے الیکٹرک کو سزا، مونس الوی کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ 25 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد۔ صوبہ محتسب اعلیٰ سندھ کا جرمانے کی رقم ادا نہ کرنے پر منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبطگی کا حکم، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی بلاک کرنے کی ہدایت۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت سے جڑی اہم رپورٹ سامنے آ گئی۔ حمیرہ اصغر کے گھر میں مٹی کے برتنوں میں کیا تھا پتہ چل گیا۔ رپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ مٹی کے برتنوں میں موجود پاؤڈر نما چیز نمک تھی۔ پولیس کو اہم پیش رفت کے لیے حمیرہ اصغر کی ڈی این اے رپورٹ کا انتظار ہے۔ کینیڈا نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا مشروط فیصلہ کر لیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا ستمبر میں فلسطین کو تسلیم کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ برطانیہ، فرانس، آئرلینڈ، ناروے، مالٹا اور اسپین بھی فلسطینی ریاست کو باقاعدہ تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ امریکہ نے فلسطینی اتھارٹی اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے عہدیداروں پر پابندیاں لگا دیں۔ پابندیاں اسرائیل کو بین الاقوامی عدالتوں میں لے جانے پر عائد کی گئیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے برطانیہ، کینیڈا، فرانس کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پر بھی سخت مذمت۔ اقدام کو حماس کے لیے انعام قرار دے دیا۔